अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महराज नॉवेल वॉइस। आज हम जो सोचा न था का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सभी को फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर फर्स्ट पार्ट विजिट करें। बचपन में अमल और अरमगान को दी अनब्रेकेबल कहा जाता था। उन दोनों की टीम हर जगह मशहूर थी। कोई शरारत हो या कोई और काम, सबको पता होता था कि अगर काम ये दोनों करेंगे तो वो अपनी मुंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगा। हालांकि दोनों की उम्र में 7 साल का फ़र्क था, मगर वो उसको किसी खातिर में नहीं लाते थे। हमदान और गान स्कूल के भी दोस्त थे, तो जब कभी अमल की मौजूदगी में गान हमदान को फरामोश कर देता तो वो अमल को कब्ज़ा माफिया कहता और अपने दोस्त पर कब्ज़ा करने का भी इल्ज़ाम लगा देता। इन तीनों की दोस्ती गहरी थी, जितना मर्जी लड़े मगर एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि अरमगान के लंदन जाने से वो बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। माँ बाप और एक अच्छे दोस्त को खोना उसके लिए मुश्किल था। वो चाहकर भी अरमगान से बेरुखी ना बरत सकी, मगर हमदान ने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था अमल को भड़काने के लिए। आमना और आयशा मुंह खोले उन दोनों को देख रही थी, और आयशा तो ये सोच रही थी कि अभी जिस बंदे की तारीफ़ें वो के अंदर वो पुल बांध रही थी वो अमल का शौहर था। अच्छा हुआ अमल ने नहीं देखा, वो ये सोचती रह गई। उसकी सोचों का तसलसल उठने वाले शोर ने तोड़ा। दानी कमीने, तूने इसको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई और मैं सोचूं कि अनब्रेकेबल एकदम ब्रेकेबल हो रहे हैं। एक मिनट, आप दानी भाई को क्यों बोल रहे हैं? अनब्रेकेबल को 7 साल की ब्रेक आपने ही दी थी। अमल बीच में कूदी। हाँ, चुड़ैल सही कह रही है, हमदान क्यों खामोश रहता? इससे पहले कि झगड़े बढ़ता आमना बोली, अमल, अरमगान भाई और मिस्टर आप चुप हो जाएं। आप लोगों को एहसास है कि हम सड़क पर खड़े हैं और आप लोग इसे झर समझ कर लड़ रहे हैं। आमना ने तीनों को बारी बारी टोका। वो तीनों खामोश हो गए। अमल की सहेलियां अपने घर को रवाना हो गई थी और अमल रेस्टोरेंट से अरमगान और हमदान के साथ होली। वो तीनों गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी में खामोशी का राज था, जैसे अरमगान ने तोड़ा। अब इसी तरह एक दूसरे से नाराज़ रहने का है या सुलह सफाई करने का भी है? अमल बोल पड़ी, मुझे दानी भाई से कोई बात नहीं करनी, इन्होंने बहुत फिजूल हरकत की है। हमदान को भी तो जैसे आग लग गई। हाँ, तुम तो जैसे कोई बच्ची हो ना, जो मैं कहूँगा वही करोगी चुड़ैल। आखिर लफ्ज़ पर वो बड़बड़ाया, जिसे दोनों ने बाखूबी सुन लिया था। अब करवाना अपनी गर्लफ्रेंड्स को मुझसे फ़ोन, तानिया और सानिया दोनों में डायरेक्ट करवा देना, तो फिर अपनी खैर मनाना, उसने धमकी दी। ओके गाइज, ख़त्म करो बात को, बहुत हो गया तुम दोनों फ्लर्ट, और अब बस तुम वापस उनसे अनब्रेकेबल्स बन जाते हैं और दानी को भी ऐड कर लेते हैं, और अब दोनों खुश। अरमगान ने बात ख़त्म करनी चाहिए। जी, मगर पहले दानी भाई मुझे चॉकलेट केक खिलाएंगे, इतनी आसानी से थोड़ी माफ़ करना था। डन, लेकिन तुम दानिया और सानिया को कुछ नहीं बताओगी। हमदान को बस अपनी फ़िक्र थी। अमल ने भी हामी भर ली। अच्छा दानी, एक बात कुछ यूँ है कि मैं और बाबा को चाचू का ऑफिस गया था, तो मैंने सोचा कि हम इनसे बिजनेस को रिस्टार्ट कर, और तू भी वेला है तो दोनों पार्टनरशिप में कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अरमगान असल मुद्दे पर अब आया था। हमदान कुछ देर सोचने के बाद बोला, गाने मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हम सारी प्लानिंग करके अगले पीर से सेट संभाल लेंगे। इतने में तू घर भी बात कर ले और मैं भी बाबा से बात कर लूँ। यहाँ ज़रा बेकरी पर रोकें, मैं इसको भूखी चुड़ैल के लिए कोई केक ले लूँ। हमदान ने हामी भर ली थी और अरमगान भी मुतमईन हो गया। सब लोग रात के खाने के टेबल के गिर्द बैठे थे। सब अपने अपने रोज़ सुना रहे थे, एक दूसरे से महज गुफ्तगू, किसी न किसी मौज़े पर गुफ्तगू हो रही थी। अमल बच्चों के दरमियान बैठी हुई उनकी बातें सुन रही थी, कभी मुस्कुरा देती तो कभी उनको कोई नसीहत कर देती। ये कार्रवाई अरमगान बहुत गौर से देख रहा था। कितनी बदल गई थी ना वो, हर वक्त अपनी सुनाने वाली आज सिर्फ सबकी सुन रही थी। बज़ाहिर तौर पर नॉर्मल थी, मगर अंदर क्या था ये सिर्फ वही जानती थी। अरमगान उसको देखे जा रहा था जो अब हया को खाना खिला रही थी। उसने अपना सर झटका और दादाजान की तरफ मुतवज्जे हुआ। दादाजान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इजाज़त मिलने पर बात आगे बढ़ाई। दरअसल बात यह है कि मैं डैड और चाचू का बिजनेस दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ। हमदान और मैं इसके 50-50% ओनर होंगे। वो ज़रा सा ठहरा और फिर बोला, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? उसने पुरुमीद नज़रों से दादाजी को देखा, जो खासे संजीदा नज़र आ रहे थे। सारिम ने अमल के कान में सरगोशी की। लगता है आज बच्चू खूब पिटेगा। दादाजान को देख तो सही। अमल ने पहले सारिम भाई को घूरी से नवाजा, फिर गान को देखा, जो बजा से नज़र आ रहा था। बरखुरदा, तुम्हें यकीन है कि तुम इसको संभाल लोगे? ना तुम्हें कोई तजुर्बा है और ना दानी को, वैसे ही बहुत लाउबाली बच्चा है। वो उसकी शक्ल देखते हुए संजीदगी से पूछ रहे थे। जब तक कदम नहीं रखूंगा तो तजुर्बा कैसे होगा? लेकिन आपका जो भी फैसला होगा वो दिलो जान से कबूल है, उसने फरमाबरदार से कहा। अहमद शाह को कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, कब से सेट संभालने का इरादा है फिर? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे। अरमगान ने सर उठाकर तशक्कुर भरी नज़रों से उन्हें देखा। वो उठकर उनसे गले लग गया। ये तो गेम ही फूटी पै गई।
سارم نے مصنوعی افسردگی سے کہا۔ عمل نے ایک دم اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ ظالم لڑکی، اس نے بازو سہلاتے ہوئے کہا۔ سارم بھائی، اللہ کی قسم، اب سب میں نے آپ کے سر پہ یہ پلیٹ مارنی ہے۔ چپ ہو جائیں، نہیں تو میں بھابھی کو بتا دوں گی کہ آپ نے نائٹ ڈیوٹی کے بہانے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، پھر دیتے رہنا صفائیاں۔ وہ چہک کر بولی اور سارم بیچارہ خاموش ہو گیا۔ یہ دونوں چاچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ رضاعی بھائی بہن بھی تھے۔ پھر خوشگواری کا ماحول بھی کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد چائے اور قہوے کا دور چلا۔ عمل بچوں کو اپنے ساتھ اسٹڈی میں لے گئی اور باقی سب اپنے اپنے کمرے میں چلے۔ فضا اور حیا، آپ دونوں نے اپنا بیگ پیک کر لیا ہے تو اپنی اپنی ماما کے پاس جاؤ اور تم تینوں ادھر ہی رکو، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حیا اور فضا کو بھیج کے باقی تینوں سے مخاطب ہوئی۔ پھپھو، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم نے ہوم ورک کر لیا ہے، مگر اب وہ غائب ہو گیا ہے۔ علی جو سب سے بڑا تھا آگے ہو کر سب کی صفائی دینے لگا۔ عمل تو پہلے ہاتھ باندھے انہیں دیکھتی رہی، پھر اشارے سے ان تینوں کو اپنے پاس بلایا۔ علی، شجاع اور سالار، تینوں اب میری بات سنو۔ دیکھو، یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو شیطان کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اتنی دیر سے تم سچ بتاؤ گے نا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ خفا ہوں گے اور ڈانٹ الگ پڑے گی۔ ایک راز کی بات بتاؤں، جتنی جلدی سچ بتایا جائے نا، اتنی کم ڈانٹ پڑتی ہے۔ عمل نے رازداری سے بتایا۔ پھپھو، ہم نے ہوم ورک نہیں کیا، ہم کھیلنے چلے گئے تھے اور واپس آ کر یاد نہیں رہا، ہم ابھی کر لیتے ہیں۔ سالار نے سچ بتانے میں عافیت جانی۔ عمل نے مسکرا کر اسے دیکھا تو تینوں نے ندامت میں سر نیچے جھکا لیے۔ پھر جب تک کام ختم نہیں ہوا، عمل ان کے سر پر بیٹھی رہی۔ جب سب فارغ ہو گئے تو عمل نے ان سب کو ایک آمیوں کے حوالے سے خود کو کچن میں چلی گئی۔ اسے چائے کی دیوانی کی رات تک جاگنے کی وجہ سے چائے کی طلب پھر سے ہونے لگی تھی، تو اس نے چولہے پر چائے کا پانی چڑھایا اور موبائل پر زمار بیگ کی آواز میں قوالی لگا دی۔ وہ چائے بنانے میں مگن تھی اور پیچھے گانے کی کلمات گونج رہے تھے۔ یہ ادا نزاکت برسیل، میرا دل تم پر قربان ہے، لیکن وہ کپ نکال کر واپس کاؤنٹر کی طرف پلٹی اور پیچھے کھڑے ارمغان کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا۔ کیا سنبھال لوگے تم میرے دل کو، جب یہ آنچل سنبھلتا نہیں ہے؟ ارمغان، جو پانی پینے آیا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ پہلے اسے دیکھا، پھر نیچے گرے ہوئے کپ کو، جو عمل سے سنبھل نہ سکا تھا۔ کچھ ماحول ایسا تھا، کچھ گانے کے بول تھے۔ ارمغان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور عمل بیچاری شرمندہ سی کرچیاں سمیٹنے لگی۔ ارمغان فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ تیری نظروں کا جو جام پی لے، عمر بھر وہ سنبھلتا نہیں۔ عمل بکھرے ہوئے ٹکڑے سمیٹ رہ کر کھڑی ہوئی تو ارمغان کو دیکھ کر سچپٹا گئی۔ ریلیکس یار پارٹنر، کیا ابھی بھی مجھے اگنور کرنے کا ارادہ ہے؟ دانی کو تو میں نے طبیعت صاف کر دی ہے، کیا تم پارٹنر کو سوری نہیں کرو گی؟ وہ التجا کر رہا تھا۔ کر دیا سوری، مگر کچھ خالہ بھرنے کے لیے وقت مانگتے ہیں۔ وہ نظریں ملائے بغیر کہہ رہی تھی۔ وہ خفا نہیں تھی، بس اب وقت بدل گیا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ ارمغان اور حمدان نے آفس شروع کر دیا تھا اور باقی سب اپنے اپنے روٹین میں مگن تھے۔ ایسے میں جمعے کی رات تھی اور عمل اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی بہت اہم کام کر رہی تھی۔ سب چھوٹے بچے اس کے کمرے میں بیٹھے کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک نے سب کو متوجہ کیا۔ ارمغان تھکا سا کھڑا تھا۔ عمل، میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے، اپنا لیپ ٹاپ دے دو مجھے، کچھ فائلز سیو کرنی ہے۔ وہ پاس آیا۔ لیکن میں بھی ابھی بہت ضروری کام کر رہی ہوں، آدھے گھنٹے تک دے دوں گی پلیز پارٹنر۔ وہ روحانسی ہوئی۔ یار تم بعد میں کر لینا، مجھے سونا ہے، ویسے بھی کچھ پچھلے پورے ہفتے سے بہت تھکا ہوا ہوں، تنگ نہ کرو۔ ارمغان اب صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ عمل، جو منتفق نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایک دم اچھل کر چیخی۔ ارمغان، جو 2 انگلیوں سے اپنی کنپٹی مسل رہا تھا، فوراً آنکھیں بڑی کر کے اس کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر خوشی کے رنگ نمایاں تھے، جبکہ بچوں کی حرکت میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ آر یو اوکے؟ ارمغان کھڑا ہو گیا تو فکر سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے ذہنی حالات پر شبہ ہوا۔ میرے 4 دن سے پھنسا ہوا لیول 4 بھی کلیئر ہو گیا، وہ خوشی سے بتا رہی تھی، اور غان کا دل یہ کر رہا تھا کہ اپنا سر پیٹ لے، اپنا نہیں عمل کا، جو اس کے ضروری کام کو کسی خاطر نہ لاتے ہوئے گیم کھیلنے کو ضروری کام سر انجام دے رہی تھی۔ تم یہ کام کر رہی تھیں؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا، اور عمل نے ایک جاندار مسکراہٹ کے ساتھ سر ازبات میں ہلا دیا۔ وہ بیڈ پر جھکا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا تو عمل نے پیچھے سے آواز دی، کل رات تک واپس کر دیجیے گا، میرا کل فیئر ویل ہے تو تصویریں اس میں منتقل کرنی ہوں گی، میں تمہیں صبح دے دوں گا۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ اگلے دن تقریباً سب گھر والے مصروف تھے۔ سارم کو ہاسپٹل میں کوئی ایمرجنسی آ گئی اور فہد کو کسی اسمگلر کے کیس سے نوازا جانا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہیڈ کوارٹرز پر پیشی تھی۔ عمل سمرن اور نشا کے ساتھ کچن میں تھی، جبکہ گھر کی بڑی کسی کی گھر تعزیت کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہ تینوں کچن میں کھڑی پرانی یادیں تازہ کر رہی تھیں۔ پتہ ہے، جب مجھے پتہ چلا نا کہ میرے لیے فہد کا رشتہ آیا ہے، میں تو باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ مجھے شروع سے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا، اوپر سے جناب نے پولیس جوائن کر لی۔ فہد کا غصہ تو اللہ بچائے، میں نے تو کہا تھا منع کر دیں ماموں
جان کو، مگر فہد صاحب نے فون پر ایسا دھمکایا کہ میں نے خاموشی سے شادی کر لی، مگر آج میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں تھوڑا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ تو دھمکانے والی بات آپ نے کسی کو نہیں بتائی؟ سمرن پوچھ رہی تھی۔ اس نے نہ میں سر ہلایا۔ اور آپ بتائیں، آپ کا کیا تجربہ تھا؟ یار مجھے تو نہ ہی پوچھو سارم، کیونکہ بھائی کے دوست ہیں تو ان کا گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، تو ایک دفعہ غلطی سے بھائی سمجھ کر میں نے انہیں گیلا کر دیا اور انہوں نے مجھے ایسے دیکھا کہ ابھی کھا جائیں گے۔ خیر میں نے بھائی کو ساری بات بتا دی تو انہوں نے کہا سوری کر لینا۔ پھر اگلے دن جب میں نے سوری کرنے کے لیے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے تو آگے سے مجھے کہنے لگے کہ اب ساری بات میری امی تمہاری امی سے کریں گی۔ تو میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور پتہ چلا کہ وہ بات پکی کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں تو ڈر گئی تھی کہ شاید بدلہ لینے کے لیے شادی کرنے لگے ہیں۔ خیر اب تو یہ بات سوچ کر ہی ہنسی آتی ہے۔ اس نے شانے اچکا کر بات ختم کر کے ہنسنے لگی، اور عمل جو دونوں کی باتوں سے لطف ہو رہی تھی ایک دم بول اٹھی، وہ یہ تو بھائی میرے بھائیوں کی محبت ہے، ہاں ہاں ہاں۔ اور دوسرا اہم بات جو مجھے یاد آئی ہے، آج شام کو فیئر ویل ہے تو پلیز مجھے تیار ہونے میں مدد کر دینا، کیونکہ عمل کو تیار کر دینا مشکل ترین کام تھا۔ تو دونوں نے ہی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اب عمل نے دونوں کے کندھوں کے گرد حائل کر لیا اور بہت منت سماجت سے بات دونوں نے شرط پر مانی کہ عمل خاموشی سے بیٹھ کر کام کروائے گی۔ عمل نے اپنی امی کی مہرون ساڑی پہن رکھی تھی جس کی آستینیں پوری تھیں، بالوں کو ایک میسی سے جوڑے کی شکل میں قید کیا، آنکھوں پر لائنر اور مسکارا لگایا ہوا تھا اور ہونٹوں پر زبردستی کے بعد مہرون سی لپسٹک لگائے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اپنی سہیلی آمنہ کے ساتھ وہ یونی پہنچی تھی۔ شام کے 8 بج رہے تھے۔ ارمغان نے عمل کا لیپ ٹاپ صبح ہی واپس کر دیا تھا، اب اسے پھر سے ضرورت پڑی تو حیا سے کہہ کر منگوا لیا۔ اسے ہمدان کی طرف جانا تھا۔ وہ جینس اور گرے قمیص پہنے آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے تیار کھڑا تھا۔ سمرن یار چائے بنا دو، آج ایکسٹرا ڈیوٹی ہے۔ ڈیوٹی نے میری مت مار دی ہے۔ سارم قمیص کا اوپر والا بٹن کھولتے ہوئے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ بیڑا غرق، عمل کو لانے کا بھی تو یونی سے لانا بھی تو تھا، اب تو فنکشن بھی ختم ہونے والا ہے۔ سارم کو بیک وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ارمغان جو نکلنے والا تھا ایک دم اس کی بات پر پلٹا۔ سمرن باورچی خانے سے باہر آئی تو پہلے سارم کو دیکھا جو حقیقتاً تھکا ہوا لگ رہا تھا، اور پھر تیار شدہ ارمغان کو دیکھ کر بولی، ارمغان دانی کی طرف جا رہے ہو تو راستے میں عمل کو بھی پک کر لینا۔ اس نے مشکل کا حل نکالا۔ سارم بھی مطمئن ہو گیا اور ارغان بھی بلا چوچا کر کے مان گیا۔ سمی تم دیکھنا آج عمل اس سے آئس کریم کھائے گی اور گھر آ کر صرف ممی کو بتائے گی۔ اس کے بعد دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ سارم اپنی جانے والی حرکت کی سوچ کر مسکرانے لگا۔ آپ زیادہ رنگ نہ کریں نا، وہ بیچاری پہلے سے ہی مجھے ہی رہی تھی کہ گان کے سامنے سچویشن اتنی آکورڈ ہو جاتی ہے۔ سمرن نے اسے منع کر ہی رہی تھی کہ ارمغان عمل کی یونی پہنچا تو وہ کسی باوقار عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارمغان گاڑی اس کے پاس لے گیا اور نیچے اترا۔ سوری مجھے دیر ہو گئی، ایکچولی سارم بھائی بھول گئے تھے تمہیں پک کرنا، تو وہ وضاحت دے رہا تھا۔ ہاؤ آر یو ینگ مین؟ عمل یہ سارم تو نہیں ہے؟ وہ پہلے گان سے مخاطب ہوئی، پھر اسے عمل سے پوچھے جو منہ کے نیچے کھڑی تھی، میم یہ میرے کزن ہیں اور انہی سے میرا نکاح ہوا ہے۔ وہ تو اسے بتا ہی رہی تھی جیسے کوئی جرم کیا ہو۔ آہا صحیح، ارمغان رائٹ۔ آئی مسٹ سے بوائے یو آر ویری لکی ٹو ہیو ہر۔ یہ ہماری بہت قابل بچی ہے اور ویری ٹیلنٹڈ، اٹس اے ویری ٹیلنٹڈ۔ مجھے تو لگتا ہے یہ خود کا بزنس اسٹارٹ کرے تو پہلے سال میں ہی ایوارڈ لے لے۔ اسے سب سے میں تمہارے مبارکباد دینا ہی بھول گئی۔ بہت مبارک ہو، ویسے میں اس بزنس ٹیچر ہوں مسز حماد۔ وہ عمل کی تعریفیں کے پل باندھ رہی تھی اور عمل شرمندہ سے سن رہی تھی۔ شکریہ میم، اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ وہ مروت سے مسکرایا اور عمل کو اشارہ کر کے گاڑی کی طرف بڑھا۔ عمل مسز حماد کے گلے مل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ اب سین کچھ ایسا ہے کہ مجھے دانی کی طرف جانا ہے تو تم بھی ساتھ چلو، پہلے میں دیر ہو گئی ہے۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس آدھا گھنٹہ پلیز۔ عمل کے تاثرات دیکھ کر اس نے پلیز کا اضافہ کر دیا۔ لیکن میرے کپڑے دانی بھائی پہلے نہیں بخشے، اب اور کٹ لگائیں گے۔ عمل کا مسئلہ الگ ہی تھا۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے آج سن لینا، اگر زیادہ بولا تو میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ارمغان نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، مگر واپسی پر مجھے آئس کریم کھلانی ہوگی، ڈیل؟ عمل نے اس کی طرف مڑی اور ہاتھ آگے کیا۔ ڈیل؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں مسکرا دیے۔ ویسے عمل یار ایک بات بتاؤں، اب تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ ارمغان کو اس سے کچھ پہلے والی بات یاد آئی۔ استغفراللہ، گھر والے کہتے ہیں میری بولتے بولتے زبان نہیں تھکتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بولتی نہیں ہوں؟ وہ ہنس دی۔ نہیں عمل، تم سمجھی نہیں، جیسے تم اپنی باتیں سناتی تھیں سارا دن، کیا سکی کون سی حرکتیں فضول تھیں،
اینڈ اسٹف لائک دیٹ. وہ سمجھانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا کیونکہ اب کوئی سننے والا نہیں ہے. پہلے ماما پاپا اور آپ تھے، پھر تینوں نے مجھے اکیلا کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے، سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے. سالم بھائی کبھی کبھی خبر لے لیتے تھے اور باقی سب میری ضروریات کا خیال رکھتے تھے. پھر میں نے سوچا کہ اگر میری سننے والا کوئی نہیں ہے تو میں سب کو سننے والی ہی بن جاؤں. سمپل. وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کے پیچھے کی محرومی اسے ارمغان بخوبی واقف ہو گیا تھا. اس نے جواب دینے کے بجائے ریڈیو چلا دیا. دل کہے کہانیاں پہلی دفعہ، ارمانوں میں روانیاں پہلی دفعہ، پیار کو پہچانا احساس ہے یہ نیا، سنا ہے یہ رسم وفا ہے، جو دل پہ نشہ ہے وہ پہلی دفعہ ہے. واو، مائی فیوریٹ سانگ عاطف اسلم. آج بہت عرصے بعد امل ارمغان کو غور سے دیکھ رہی تھی. اس کی گندمی رنگت پر بڑی ہوئی شیو بھیلی لگ رہی تھی. گہری بری آنکھوں میں ہم وقت رہے والا نرم تاثر، مضبوط ہاتھوں کا گرفت میں اسٹیئرنگ وہیل. واقعی ایک پرکشش مرد تھا. لگے بے وجہ الفاظ وہ جو ضرورت ہو گئے، تقدیر کے کچھ فیصلے جو غنیمت ہو گئے. اس کو تقدیر کا فیصلہ واقعی غنیمت لگا تھا. کوئی تو تھا جو اس کو الگ ہجوم سے دیکھتا تھا، جو اسے سوچتا تھا. گاڑی جھٹکے سے رکی تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا. وہ دونوں ہمدان کے گھر میں داخل ہوئے تو ہمدان کے والد سامنے ہی کھڑے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے. ان کو دیکھ کر فون پر معذرت کی اور ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور چہکتے ہوئے ارمغان کو گلے لگا لیا. ارمغان، مائی بوائے، کیسے ہو تم؟ ارے آئی مسٹ سے پاکستان کا پانی تمہیں راس آ گیا، وہ مسکرا کر کہنے لگے. پھر امل کے سر پر ہاتھ رکھا. کیسی ہے میری بیٹی؟ اتنے دنوں بعد شکل دکھائی ہے بابا کو. اب سزا کے طور پر اپنے ہاتھ کی اچھی سی چائے بنا کر پلاؤ. ہمدان کے ڈیڈی کو اپنی بیٹی کہتے تھے اور ہمدان اس کی بات پر اس کو کہتا تھا کہ دوست کے بعد میرے ڈیڈی پہ بھی قبضہ کر لیا، قبضہ مافیا. وہ تو میں پلا دوں گی. پہلے یہ بتائیں کہ اپنے میڈیسنز ٹائم پر لیتے ہیں کہ نہیں؟ وہ پچھلے 3 دن سے اپنی طبیعت کی بھی واٹس ایپ اپڈیٹ نہیں دیا آپ نے، وہ مصنوعی خفگی سے بولی. اب تم آ گئی ہو نا تو میں ٹھیک ہوں، وہ اس کو پیار سے کہہ رہے تھے. اچھا پھر یہ چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ کہہ کر چلی گئی. ارمغان یار، تم نے میری آدھی سے زیادہ ٹینشن ختم کر دی ہے. میں دانی کی وجہ سے بہت پریشان تھا. اب یہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے نا تو میں مطمئن ہوں. ہمدان کے ڈیڈی نے اپنی بات کہی. انکل دانی میرا دوست نہیں بھائی ہے اور آپ اس کی فکر چھوڑ دیں. ارمغان نے انہیں تسلی دی. جی یہ میری گرل فرینڈز ہیں جو میری فکر کرے گا. ہمدان سر سیڑھیاں اترتا ہوا آیا اور ہانک لگائی. مائنڈ یور لینگویج دانی، اس کے ڈیڈ نے اس کو ٹوکا اور سر کھجلاتا ہوا گان کے ساتھ بیٹھ گیا. اتنے میں امل چائے لے کر آئی. اوہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں گھر. ہمدان نے ہانک لگائی. بہت بڑے لوگ آئے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ وہ کیک کہاں ہے جسے کہ کل تصویر مجھے بھیجی تھی؟ ہاں بھوکی چڑیل، رکھا ہوا ہے تیرے لیے. نہ رکھتا تو یہ تمہارے جو قبضہ شدہ ابا حضور ہے نا، انہوں نے مجھے بخشنا نہیں تھا. فریج میں پڑا ہوا ہے. اور ہاں سارا مت کھا جانا، میرے لیے بھی رکھنا. امل کچن کی طرف جانے لگی تو اس نے ہانک لگائی. اب چائے کا دور چل رہا تھا. ہمدان اور ارمغان لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ چائے پی رہے تھے. امل سنگل صوفے پر بیٹھی تھی اور ساڑی سے مکمل طور پر تنگ آ چکی تھی. ہمدان کے ڈیڈ اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے تھے. امل بیٹا، میں تو کہتا ہوں اس نالائق کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھو، ہمارے گھر میں بھی کوئی لڑکی آئے، ہم بھی سکھ میں رہیں. خان صاحب نے کہا. انکل اس کے لیے لڑکی کو ملنا بہت مشکل ہے. جو دیکھتی ہے سمجھتی ہے پتہ نہیں کتنے روب والا ہے. وہ جو جانتے ہیں تو وہ توبہ کرتے ہیں. ارمغان نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا. ہاں تجھے تو بیٹا بیٹھے بٹھائے لڑکی مل گئی ہے نا، تجھے کیا پرواہ. ہمدان نے اس کے بازو پر مکہ رسید کیا. خان صاحب کو کسی کال کے سلسلے میں باہر جانا پڑ گیا تو وہ اٹھ گئے. اب اس کا شکوہ کشادہ ہال میں صرف وہی تینوں تھے. ویسے تمہیں ڈیڈ کی بات پر غور کرنا چاہیے امل، کسی غریب کا بھلا ہی کر دو. ہمدان نے معصومیت سے کہا. ہاں امل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ڈھونڈ دو اس کو بھی نتھ ڈالنے والی. ارمغان نے کہا. ہائے مطلب میں اپنی ہاتھوں سے کسی کی زندگی برباد کروں؟ نہ بھائی، مجھے معاف رکھو. امل نے ہاتھ اٹھا لیے. ہاں اپنی کشتی پار لگ جانے کے بعد مجھ معصوم کا کس کو خیال ہے؟ وہ مصنوعی افسردگی سے گویا ہوا. امل اور ارمغان نے وہاں سے نکل کر آئس کریم کھائی اور ہلکی پھلکی گفتگو کرتے کرتے گھر پہنچ گئے. امل اپنا لیپ ٹاپ لے کر میرے کمرے میں گئی، کپڑے تبدیل کیے اور چھوٹی ماما کے کمرے میں چلی آئی. میں اندر آ جاؤں ماما؟ اس نے پوچھا. یہ ماما کے کمرے میں پوچھ کر کون آتا ہے، آ جاؤ. ندا شاہ نے اس کے ہاتھ سے اشارے کے پاس بلایا. ماما وہ میں آپ کو بتانا تھا کہ میں اور پارٹنر آئس کریم کھا کر آئے ہیں. وہ تو کھانا تو نہیں کھائیں گے آپ، بس بچا لینا. سالم بھائی کو نہ بتانا پلیز.
وہ ان کے سامنے پلنگ پر بیٹھی ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی، نہیں بتاؤں گی عمل، فکر نہ کرو۔ اچھا یہ بتاؤ پارٹی کیسی رہی؟ وہ اب عمل کو اپنے ساتھ لگائے نہ جانے کتنے عرصے بعد پوچھ رہی تھیں۔ عمل خود بھی حیران تھی۔ کھانے کے بعد سب لوگ چائے پی رہے تھے تو سارم بول اٹھا، بچوں آئس کریم کھانے جانا ہے؟ سب بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آدھے تو باقاعدہ تیار ہونے کا کہنے لگے۔ عمل جو کپ ٹرے میں رکھ رہی تھی ایک دم رکی۔ اسے اپنے کھائے ہوئے 3 اسکوپ یاد آ گئے اور ارمغان کو پانی پیتے پیتے آچھو لگا۔ میں اور پارٹنر تو نہیں کھائیں گے، آپ چلے جائیں۔ عمل جلدی جلدی میں کیا بول گئی اسے خیال ہی نہیں رہا کہ ہال میں بڑے پاپا اور چھوٹے پاپا بھی بیٹھے ہیں۔ لڑکی اپنی وکالت کرو، اس کی نہ کرو۔ سارم پھر بولا، جو مرضی کریں۔ وہ کی طرف بڑھی تو سارم سامنے آ گیا۔ دوسری طرف بڑے پاپا ارمغان کے کان میں پوچھ رہے تھے کہ تم لوگ کھا کر آئے ہو نا؟ بلا تحمید سوال داغا گیا۔ ارمغان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کی شکل دیکھ کر احد شاہ اور عبید شاہ زندگی سے بھرپور قہقہ بلند ہوا اور ارمغان جی بھر کے شرمندہ ہوا۔ محترمہ عمل صاحبہ آئس کریم کے لیے منع کر رہی ہیں، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، خیریت تو ہے؟ سارم تشویش سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں نا، کیونکہ میں کھا کر آئی ہوں، غلطی کر بیٹھی تھی، مرتی کیا نہ کرتی۔ تو سارم کی ساری بکواس سننی پڑی۔ فہد بہت دیر سے گھر آیا تھا۔ جو کیس اسے ملا تھا وہ بہت سنگین نوعیت کا تھا۔ ڈرگ ڈیلر تھے جن کا پتہ لگوانا تھا۔ اتوار کا دن تھا، دوپہر کے وقت سویرے سے سب سو رہے تھے۔ عمل اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہی تھی تو غلطی سے ارمغان کی فائل کھل گئی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں، پھر اس فائل کو بند کر کے ایک دو اور فائل کھولیں جو اس کے پاس موجود تھیں۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ پھر کسی خیال کے تحت ہمدان کو فون کیا اور اسے جلد از جلد شاہ ولا آنے کا کہا۔ دوسری طرف وہ ارمغان کو ڈھونڈنے لگی۔ سارم اس کی طرف آ رہا تھا تو اس نے سوچا اسی سے پوچھ لے، سارم بھائی آپ نے پارٹنر کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ جلدی جلدی پوچھ رہی تھی۔ کیوں، تم نے پھر مجھے ڈچ کروا کر آئس کریم کھانی ہے؟ یا سارم بھائی سوری بول تو چکی ہوں، کب تک تنگ کریں گے آپ؟ اب کیا نہ تو میں بڑے پاپا کو کہوں گی، آپ ان کا ہاسپٹل اچھے سے نہیں سنبھال رہے ہیں، پھر دیکھنا بیٹا آپ کے بچوں کا بھی لحاظ نہیں کرنا اور آپ کی پٹائی ہو جانی ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرائی، تمہیں شرم نہیں آتی اتنے بڑے بھائی کو دھمکاتے ہوئے؟ اور عمل نے نفی میں سر ہلایا۔ جب ہی پیچھے سے ارمغان بھی آ گیا اور سارم کے بدلے اتارنا کا اس سے اچھا موقع نہیں ملا۔ آئے آئے جناب، یہ تمہاری بیگم صاحبہ تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اس کو دیکھے بغیر میرا دن نہیں گزرتا۔ کیا کروں، دل بار بار اسے دیکھنے کی ضد کرتا ہے۔ وہ آس پاس ہو تو سکون ہوتا ہے، دور ہو تو دل بے چین ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سارم اور کچھ بولتا، عمل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ارمغان مسکراتی نظروں سے عمل کو دیکھنے لگا۔ سارم بھائی فضول بول رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو بس آپ کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ دل صدائے دے رہا تھا۔ سارم نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں، کیونکہ مجھے آپ کو کچھ بہت ضروری دکھانا ہے۔ وہ جلدی جلدی بولی، مبادن سارم پھرنا شروع ہو جائے۔ سارم نے اس کی ہاتھ ہٹایا اور موڑ دیا۔ میں ماما کو بتا دوں گی سارم بھائی، عمل کر رہا کر بول رہی تھی۔ ارمغان تو دونوں بہن بھائیوں کے تماشا دیکھ رہا تھا، بچپن میں بھی ایسے ہی لڑتے تھے اور عمل ہمیشہ ماما کی دھمکی دیتی تھی۔ تو بتاؤ میں نے روکا ہے کیا؟ وہ بھی دوبدو بولا۔ اتنے میں تپتی ہوئی نشا کمرے میں آئی۔ سارم چھوڑو اسے، شرم نہیں آتی اس کے شوہر کے سامنے اس کو مار رہے ہو؟ وہ اپنا آپ بھول کر ان سے روکنے لگی۔ بھابھی اس کو چھوڑ دیا نا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، سارم نے جواب دیا اور ایک دم سے بھاگ گیا۔ اف، ایک یہ اور ایک فہد، نشا بڑبڑائی۔ عمل اپنی کلائی سلاتی رہی، ایک دم نشا کی بات پر رکی۔ بیچارے فہد بھائی نے کیا کیا ہے؟ ارمغان نے پوچھا۔ وہ اپنے کیس کے بارے میں اتنے پریشان ہیں کہ آج بھی فون پر لگے ہوئے ہیں، بیوی کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھی۔ عمل تو سارم کی وجہ سے ارمغان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا کہہ دیا نا، کیا دکھانا تھا عمل؟ وہ عمل کو آدھا سمجھ گیا تھا، اسی لیے خود بولا، آپ لاؤنج میں چلے، میں آپ کو لیپ ٹاپ لے کر آتی ہوں۔ ہمدان کے گھر میں داخل ہوا تو ارمغان لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ دانی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارمغان نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ تو تیرے گھر تھوڑی آیا ہوں، اپنی بہو کی چڑیل کے گھر آیا ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو وہ بولا تو غان ہنس دیا۔ کچھ دیر بعد عمل ہاتھ میں لیپ ٹاپ لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ دانی بھائی آپ کب آئے؟ عمل نے زمین پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جب یہاں بیٹھا کوئی تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، وہ شرارت سے غان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جھیپ گئی۔ سارم اور ہمدان نے تو آج اسے شرمندہ کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ پھر جھیپ مٹانے کے لیے بولی، دانی بھائی کبھی کبھی آپ نا مجھے پاگل ہی لگتے ہیں۔ پاگل تو آج کل کوئی اور ہوا ہے۔ وہ ارمغان کی طرف دیکھ کر معنی خیزی سے بولا۔ ارمغان نے اس کے کندھے پر مکہ مارا اور پھر عمل کو دیکھا جو لیمن کلر کی لمبی گھیردار قمیض پہنے سفید شفون کا دوپٹہ پھیلا کر بالوں کو ڈھیلی چوٹی میں باندھے تیزی سے لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہی تھی۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے اوپر دیکھا تو ایک منٹ کے لیے گہری بھوری آنکھیں ہلکی بھوری آنکھوں سے ملیں اور دل کی تاریں ملیں۔
अमल ने जल्दी से नज़रों का जाविया बदल लिया। दानी भाई, आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में? हमदान और अरमगान उसके सवाल पर चौंके। मलिक इंडस्ट्री वाले। क्यों? जवाब अरमगान ने दिया। उसने लैपटॉप का रुख उन दोनों की तरफ किया और बोली, यही है ना? वो इन दोनों की बदलती शक्ल देखकर पूछ रही थी। हाँ, मगर इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कहाँ से आई? हमदान अभी भी बेयकीन था। दरअसल 2 साल पहले हमें एक प्रोजेक्ट मिला था। हमने उनके साथ कुछ अरसे एक्सपीरियंस लिया है, तब से ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। कल मैंने गलती से आप लोगों के कोटेशंस खोल लिए थे, तो मैंने देखा कि आप लोगों के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं और उन लोगों की आप लोगों के से 75% कम है। इसके बाद मैंने उन लोगों को और आपके सप्लाइज़ का नाम देखा, तो मुझे क्या पता चला कि इनका सप्लायर कौन है। वो दोनों मुंह खोले उसे देख रहे थे। इतने में फ़हद भी फ़ोन पर बात कर रहा था और अंदर दाखिल हुआ। क्या नाम बताया फैज़ल साहब? फ़हद तीनों को देखकर मुरव्वत से मुस्कुराया और सोफे पर बैठा। कौन है? दोनों ने एक साथ पूछा। गुलाम मुईद। ये नाम सिर्फ अमल ने नहीं, फ़हद ने भी लिया। चौंक कर दोनों ने एक दूसरे को देखा। आई विल कॉल यू बैक सर। फ़हद ने फ़ोन बंद कर दिया। तुम कैसे जानती हो इसको? वो आवाज़ में सख्ती लाकर पूछ रहा था। वो फ़हद भाई, वो उन दोनों का और उस मालिक इंडस्ट्री का सप्लायर है और इनको चीज़ें महंगी बेचता है, अपना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखता है। वो बोली जा रही थी और हमदान और अरमगान उसे ऐसे देख रहे थे। मगर आप? उसने सवालिया नज़रों से फ़हद को देखा। ये एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, मलिक इंडस्ट्री वालों के साथ मिला हुआ है। ये लोग अफ़गानिस्तान से मंशियात मंगवाते हैं और यहाँ बेचते हैं। क्योंकि उसे पता चल गया था कि पुलिस को उन पर शक हो गया है, तो उन्होंने किसी और इंडस्ट्री को ट्रैप करना चाहा था कि मलिक्स बच जाएं। वो सारा इल्ज़ाम दूसरी इंडस्ट्री पर आ जाए कि ये तो हमने महंगे दाम पे चीज़ें खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास वसाइल हैं। इस तरह मलिक्स सेव हो जाएंगे और दूसरी इंडस्ट्री वाले फंस जाएंगे। फ़हद ने एक लंबा सांस खारिज करने के बाद बात ख़त्म की। बाकी तीनों की शक्ल लिट्टी के मांद सफ़ेद हो गई थी। वो आंखें फाड़े फ़हद को देख रहे थे। तो उसका मतलब है वो हमें फंसाएंगे। अब हम क्या करें? हमारे तो कल इससे मीटिंग थी। अरमगान बर वक्त बोला, और हमने कल ही रेड मारनी थी और इस गैंग को पकड़ना था। मतलब तुम लोगों को पता नहीं हर दफ़ा मैं जीत के इतने करीब जाकर भी क्यों पीछे आ जाता हूँ? फ़हद अपनी कनपटियों को 2 उंगलियों से मिसलने लगा। अब हमें क्या करना चाहिए? हमदान ने पूछा। सबसे पहले तुम लोग कल उससे मीटिंग कैंसिल करो और उसको टरखाओ और जल्द अज जल्द सप्लायर बदलो। मैं उससे ये चाल अभी साबित नहीं कर सकता किसी सबूत के बगैर। बहुत ही कोई खबीस शख्स है ये। उसने हिदायत की और थकी थकी हालात में अपने कमरे की तरफ चला गया। हमदान ने फ़हद की हिदायत पर अमल किया और फिर घर चला गया। अमल हाथ में ट्रे लिए कर फ़हद के कमरे की तरफ जा रही थी, जिसमें एक तरफ 2 कप चाय थी और एक तरफ अखबार। रात का 1 बज रहा था। उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो निशा ने दरवाज़ा खोला और अमल को इस वक्त देखकर ठिठक गई। अमल, मेरी जान, खैरियत? अब इस वक्त सब ठीक तो है? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। जी भाभी, खैरियत है। आप बताएं, भाई जाग रहे हैं? उसने दरियाफ्त किया। काफ़ी परेशान हैं केस को लेकर, अभी भी जाग रहे हैं। निशा ने फिक्रमंदी से कहा। मैं अंदर आ जाऊं अगर आप माइंड ना करें तो? उसने इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? आओ, निशा ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। अमल फ़हद के साथ सोफे पर जाकर बैठ गई। वो सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। फ़हद भाई, चाय? अमल ने आहिस्ता से कहा तो उसकी आंखें खोलकर उसे देखा। वो चुपचाप कप लबों से लगा गया। देखें फ़हद भाई, मुझे पता है कि आप परेशान हैं और मैंने आपकी परेशानी का हल ढूंढ लिया है। वो मुस्कुराते हुए बताने लगी। अच्छा, मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि मेरी परेशानियों का हल ढूंढने लगी है? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। अरे, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो फिर हल था। उसने अखबार आगे किया। ये मलिक इंडस्ट्री वालों को एक सेक्रेटरी चाहिए, तो मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाई करती हूँ। आज दानी भाई ने गुलाम मुईद को मना किया है, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो कल मलिक इंडस्ट्री को फ़ोन ज़रूर करेगा, नहीं तो मिलने आएगा। तो धानी भाई का गिफ्ट किया हुआ पेन मैं वहाँ रख कर आऊँगी। अगर सिलेक्ट हो गई तो पेन वापस ले आऊँगी, नहीं हुई तो अगले दिन बैग वापस लाने के बहाने से पेन और बैग दोनों ले आऊँगी। सब बातें रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरह आपको भी सबूत मिल जाएंगे। गुलाम मुईद भी पकड़ लिया जाएगा और मलिक्स भी का भी पर्दाफाश हो जाएगा और आपकी प्रमोशन और मेरी ट्रीट। वो चहकी। अमल, मैं तुम्हें इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकता। अगर उन लोगों को तुम पर शक हो गया तो वो क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। वो बहुत ख़तरनाक हैं, फ़हद ऊंची आवाज़ में बोला।
تو باہر سے گزرتے ارمغان، سارم اور سمرن رک گئے اور وہ اندر جھانکا۔ نشا نے ان کو دیکھا، اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے فہد، کیوں چیخ رہے ہو بچی پر؟ سارم نے پوچھا۔ تم سنو گے تو تم بھی غصہ ہی کرو گے۔ اور پھر اس نے ساری بات تینوں کے گوش گزاری۔ ارمغان اور سمرن نے اسے گھورا جبکہ سارم خاموش ہو گیا۔ عمل، وہ کیسے لوگ ہیں تم جانتی ہو، پھر بھی تم نے یہ حماقت کرنے کا سوچا؟ سمرن کا غصہ کسی خاطر ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ عمل کے چہرے پر 10 منٹ پہلے والی خوشی کا کوئی نشان ہی نہیں تھا۔ عمل دیکھو، یہ کوئی تمہارے ناول نہیں ہے اور نہ ہی تم جہان سکندر ہو، جو سوچو گی وہ کر لو گی۔ دس از دا ریئل ورلڈ۔ ارمغان کو جانے کہاں سے جہان یاد آ گیا تھا۔ فہد بھائی پلیز نا، عمل نے التجا کی۔ عمل، تمہیں لگتا ہے تمہارا بھائی اتنا بے غیرت ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے دے گا؟ اب کے بعد نشا نے بھی بول پڑی۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک دن کی بات ہے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے میری جان کو خطرہ ہوگا تو یہ گارنٹی ہے کہ میں کل صبح صحیح سلامت اٹھوں گی۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے آج کا نہیں، اور اگر اللہ نے میری حفاظت کرنی ہے تو کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکے گی، اور جب آپ سب کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو سب آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بہن بھائی آپ کا کام نہیں آ سکتے تو وہ کس کام کے ہیں؟ اس نے تقریر پر تقریر ڈالی۔ میں عمل کے ساتھ ہوں، جو وہ کہہ رہی ہے میں اس میں اس کی مدد کروں گا، لیکن کل پہلے دانی سے وہ کیمرہ، پین اور مائکرو فون لینا ہے۔ اور عمل، تم وہ مائکرو فون پر وقت اپنے ساتھ رکھنا تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم الرٹ رہیں۔ کافی دیر سے چپ سارم بولا حل سمیت۔ باقی سب ابھی بھی راضی نہیں تھے، مگر ان دونوں بھائی بہن کی ضد کے آگے کس کی چلنی تھی؟ اچھا چلو مان لیتے ہیں، مگر گھر میں سب کو کیا کہیں گے؟ کہاں گئی ہے عمل؟ دادی کو 2 گھنٹے نظر نہ آئے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، سمرن نے پوچھا۔ کہہ دوں گا میرے ساتھ آفس کی کوئی سیٹنگ وغیرہ کرنی ہے اور پھر اسے ساتھ ہی واپس لے آؤں گا۔ ارمغان نے کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ سب مشکل سے مان گئے تھے اور عمل نے اس کی ناراضگی کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ اگلے دن وہ ہمدان کے گھر سے ہو کر ملک انڈسٹری کے آفس جا رہے تھے۔ گاڑی میں ارمغان اور عمل کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی تھی۔ عمل کو ارمغان کا اسے اگنور کرنا بہت محسوس ہوا تھا۔ پارٹنر کب تک ناراض رہیں گے؟ اگر آپ ایسے کریں گے تو میں کیسے فوکس کر سکوں گی؟ وہ روحاسی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں عمل، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ شاید اس کا اندازہ ایسا تھا کہ عمل آگے سے کچھ بول ہی نہ سکی۔ ملک کے آفس کے باہر کھڑے تھے۔ عمل گاڑی سے اترنے لگی تو خان نے اسے روکا، اس کو بھرپور نظروں سے دیکھا۔ وہ جامنی پیروں تک آتی کلیوں والی فراک میں ملبوس ہمرنگ دوپٹہ نفاست سے سر پر ٹکائے وہ اس کی نظروں سے تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا عمل، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً بتا دینا، اور مائکرو فون کے پاس ہی بولنا۔ میں تمہیں ٹیپ کر رہا ہوں، ارمغان نے اب ذرا نرم لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، جب آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ مسکرا کر کہتی ہاتھ ماتھے تک لے کر سیلیوٹ مارتی ہوئی گاڑی سے نکل گئی۔ ارمغان کی نظروں نے دور تک اس کا تعقب کیا۔ عمل ملک عفان کے آفس کے باہر بیٹھی تھی، پورے ہال کا جائزہ لیا۔ جدید معیار پر تیار کیے گئے 2 ہال کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کو مات دیتے تھے۔ وہ ہال میں بیٹھی لڑکی نے عمل کو اس کا نمبر کال ہونے کی اطلاع دی تو وہ سوچوں کے تسلسل سے باہر آئی۔ راہداری عبور کرتے ہوئے اسے ہمدان کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں۔ چڑیل، اس پین میں کیمرہ ہے، اس جگہ کو اوپر رکھنا، مائکرو فون کو اپنے منہ شریف کے قریب ہی رکھنا، زیادہ اورفون نہ ہونا، اور غلام محیط کی تصویر ہے، اور ہاں عفان سے فاصلہ رکھنا، وہ کریکٹر کا تھوڑا سا لوز ہے۔ یہ بات میں نے ارمغان کے سامنے اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ پہلے ہی تم سے ناخوش ہے۔ اور آخری بات، اپنا خیال رکھنا۔ انہی سوچوں میں عفان کا آفس آ گیا۔ ناک کر کے وہ اندر بڑھی تو کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پیلی لائٹس، شیشے کی میز، بیٹھنے کے لیے 2 کاؤچ اور نفاست سے سجائی گئی اشیاء، ہر چیز قیمت کا اندازہ دیکھنے سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ چھت پر سجا فانوسی روشنی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑا تھا۔ جیسے ہی عمل اندر آئی وہ پلٹا۔ سرخ سفید رنگت کا مالک، 6 فٹ کا نکلتا قد، ارمغان سے پھر بھی چھوٹا، مہنگی خوشبو میں نہایا وہ شخص شہر میں جکڑنے والی شخصیت کا حامل تھا۔ دوسرا، اس کا پہناوا بلیک 3 پیس سوٹ اور ریڈ ٹائی میں واقعی وہ شاندار لگ رہا تھا، اور انابی ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ اس کی شخصیت کا خاصہ لگتی تھی۔ اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ڈرگز کے کام میں ملبوس ہے۔ تشریف رکھیے مس، اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ عمل، اس کو نہیں بتانا کہ تم ارمغان کے نکاح میں ہو، وہ فوراً پہچان لے گا۔
हमदान की एक और नसीहत। वो बैठ गई। तो मिस, आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? वो उसकी फ़ाइल लेता हुआ बोला। दूसरी तरफ हमदान और अरमगान अपने ऑफिस में बैठे ये गुफ्तगू सुन रहे थे। दरअसल मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और हम दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ख़र्चा पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब्बा को फालिज हुआ है और अम्मा सलाई करती हैं। वो रोंदी हुई आवाज़ में बोली। गाने लड़की एक्टर भी अच्छी है, हमदान ने सताइशी से कहा। बेटा वो ड्रामा क्लब की प्रेसिडेंट रह चुकी है, अरमगान ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। अरमगान, तुम्हें क्या मसला है? तुम क्यों उसकी जुर्रत को दात देने के बजाय अपनी रट्टी डाल रहे हो? तुम उसकी जगह होते तो क्या करते बताओ? क्या तुम फहद भाई के लिए ये कदम ना उठाते? बोलो, वो लड़की है, हम सबसे बहादुर है। बहुत जगह ज़िंदगी ने इंसान को माँ बाप की कमी महसूस होती है, मगर आफरीन है उस लड़की की जगह कोई शिकवा किया हो। मेरे बाप ने अगर उसे बेटी बनाया हुआ है ना, तो मैंने भी उसे दिल से बहन माना है, उसे भाई कमी महसूस ना हो। इसीलिए मैंने, फहद भाई ने और सारिम भाई ने उसे शेल्टर दिया। और तुम्हें पता है उसने उन 7 सालों में तुम्हें कितना मिस किया है। हम जहाँ भी घूमने जाते थे उसे बस पार्टनर की पड़ी होती थी। वो होते तो वो ये कहते, वो कहते। इसीलिए मैंने उसे तुम्हें इग्नोर करने के लिए कहा था। तुम उससे पूछो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए बैठी है। गान, तुम्हारे घर वालों ने उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रही, मगर वो लड़की सिर्फ तवज्जो चाहती थी, और जब नहीं मिली तो उसने सबको तवज्जो देनी शुरू कर दी ताकि कोई महरूम ना रह जाए। खुदा का वास्ता है झारस दो। हमदान के अंदर का भाई जाने आज क्यों जोश मार रहा था। दानी, रिलैक्स, मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर ना कर रहा होता, घर वालों के सामने कवर अप ना रखता। मैं बस अफ़ान की वजह से थोड़ा फ़िक्रमंद हूँ। तुम्हें पता तो है वो कैसा बंदा है। असल वजह है जब सामने आई थी अरमगान, वो एक पठान की बहन है, गैरतमंद है, और वैसे भी अमल उन चीज़ों में इंटरेस्टेड भी नहीं लेती। उसे अपनी हिफाजत करनी आती है, हमदान ने तसल्ली दी। अमल इंटरव्यू देकर बाहर आई तो अफ़ान ने अपनी रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन किया। नताशा, आई नीड दिस गर्ल इन माई ऑफिस, इसको जॉब दे दो। वो अपने महसूस भारी लहजे में बोला। तो मिस अमल, आपने आखिर मुझ जैसे इंसान का दिल बिकला ही दिया। वो खुद से मुखातिब था, मुस्कुराकर सर झटका और अपने काम में मसरूफ़, इस बात से अनजान कि उसकी मेज़ पर रखे गए पेन में क्या बात रिकॉर्ड हो गई थी। ये बात रिकॉर्ड हो गई थी। अमल बाहर आई तो रास्ते में रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की ने उसे रुकने का कहा। मिस, आप वेट करें थोड़ी देर, सर ने कहा है आपको रोकूं। अमल सर अज़बात में हिलाती वेटिंग एरिया में बैठ गई। कुछ वक्त गुजरा तो गुलाम मुईद अंदर दाखिल हुआ था और नज़र आया। वो सख्त झुंझलाया हुआ नज़र आ रहा था। अमल दिल ही दिल में खुश हुई कि आज काम हो जाएगा, इस बात से अनजान कि ये काम इतना भी आसान नहीं था। उसे बैठे 2 घंटे हो गए थे। उसने हमदान को फ़ोन किया, मगर फ़ोन अरमगान ने उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम धानी भाई, मैं अरमगान बात कर रहा हूँ। वो अपने मखसूस दिलकश लहजे में बोला। ओ पार्टनर, कैसे हैं आप? वो पुरजोश हुई। ठीक हूँ, तुम बताओ इतनी कमाल एक्टिंग कहाँ से सीखी? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। आपको नहीं पता, ड्रामा क्लब की हेड रह चुकी हूँ। ओह, आपको कैसे पता होगा, आप तो यहाँ थे ही नहीं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और दूसरी तरफ वो शायद मुस्कुराया था। अब अमल को क्या खबर थी कि वो अपने सीने में कौन कौन से राज दफन किए बैठा था। इतने में रिसेप्शनिस्ट ने उसे बुलाया तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसने अमल को आराम के कमरे में जाने का इशारा किया और वो अंदर दाखिल हुई तो अफ़ान की पुश्त उसकी तरफ थी। उसने जल्दी से अपना पेन वापस उचक लिया। मिस अमल, मैंने ये जॉब आपको देने का फ़ैसला कर लिया है। यू मे जॉइन फ्रॉम टुमारो। वो पलटता हुआ मुस्कुराकर कहने लगा। अमल ने मुस्कुराकर सर अज़बात में हिलाया और अफ़ान की नज़रें उसके मुस्कान पर ठहर सी गईं। घर के बड़े सो चुके थे, बच्चे सुबह स्कूल होने के बायस जल्दी सो गए थे। हमदान ने आज अरमगान के घर रुकना था। सब लोग ड्राइंग रूम में प्रोजेक्टर लगाकर बैठे हुए थे। अमल ने पेन हमदान को दिया, उस पेन को प्रोजेक्टर के साथ लगाया और वीडियो शुरू हो गई। सब लोग खामोशी से देख रहे थे। अभी अमल का इंटरव्यू चल रहा था। अचानक अमल का फ़ोन बजा। आमना का फ़ोन है, मैं सुनकर आई। आप लोग देखो, ये कहकर वो बाहर आ गई। अब अमल उसके ऑफिस से निकल गई थी और अफ़ान खुद को अमल का आसीर मान रहा था। ये देखकर अरमगान के चेहरे का तो रंग ही बदल गया था। गुस्सा वहाँ बैठे हुए सब लोगों को आया, मगर उन्हें अमल पर पूरा भरोसा था। इस बारे में अमल को कोई ना बताए, नहीं तो उसने उसका सर फाड़ देना है। सारिम ने तनबिया की। सबको पता था अमल इस मामले में किसी को नहीं बख्शती थी। सब मान गए, लेकिन अरमगान को तो जैसे आग ही लग गई थी। इतने में अमल फ़ोन बंद करके अंदर आई तो सब काफ़ी हद तक संभल चुके थे। अरमगान के चेहरे का रंग
ہنوز لال تھا۔ عمل کو یہ اپنا وہم لگا۔ ویسے یہ وہی آمنہ تھی نا جس کی ہمیں سڑک پر کھڑے ہوئے ڈانٹا تھا؟ ہمدان کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر سی آئی اور وہ مسکرا اٹھا۔ جی وہی ہے، عمل ہنسی۔ ویسے کیا قسمت ہے اس بچی کی بھی، ماں اور باپ دونوں نے طلاق کے بعد دوسری شادیاں کر لیں اور بچی بیچاری نانی کے ساتھ رہتی ہے۔ نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی دیکھنے والا۔ نشا نے افسوس سے کہا۔ کیا کر رہی تھی ویسے؟ سمرن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بتا رہی تھی عائشہ کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور بتا رہی تھی کہ اس کی نانو بھی کافی بیمار ہیں، عمل نے بتایا۔ ہمدان غیر ارادی طور پر اس کی بات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ آپ لوگوں کا تذکرہ ختم ہو گیا ہو تو ہم یہ دیکھ لیں۔ فہد اونچا بولا تو خاموشی ہو گئی۔ غلام معید اور عفان کا ہفتے کی میٹنگ سیٹ ہوئی تھی۔ ان کے اڈے کا ایڈریس بھی فہد کو مل گیا تھا۔ آخر میں عفان نے غلام معید سے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی کے 2 بڑے کام اسی دن انجام دوں گا۔ ایک تو پتہ تھا، دوسرا کسی کو سمجھ نہیں آیا۔